السلام علیکم عزیز طلبہ، میں محمد طیب عزیز محمودی۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم علامہ اقبال کی مشہور نظم شکوہ کی مکمل تشریح کریں گے، لیکن نظم کی تشریح کرنے سے پہلے اس نظم کے تعلق سے جو اہم بات ہے اس کو ہم جان لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ نظم جو بانگ درا کی مشہور ترین اور معرکہ آرا نظم ہے، علامہ نے انجمن حمایت الاسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں اس نظم کو پڑھی، جو اپریل 1911 عیسوی میں منعقد ہوا۔ علامہ اقبال کا اس نظم کو پڑھنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سوئی ہوئی اور پستی کی شکار قوم کو بیدار کرنا، کیونکہ یہ دور مسلمانوں کی دین سے غفلت اور احکام الہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کرنے کا دور تھا۔ لیکن ظاہری طور پر یہ لوگ خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ بھی کسی سے سننا گوارا نہ کرتے تھے اور لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اس نظم کے شائع ہوتے ہی نام نہاد ملاؤں نے اس کے خلاف بہت کچھ کہا، تا ہم صاحب فہم لوگوں کے لیے اس سے ایک لمحہ فکریہ پیدا ہوا، اور انہوں نے سوچا کہ اتنی اخلاقی جرت ایک مسلمان میں کہ کیوں اور کس لیے پیدا ہو گئی، جو بے باک اور نڈر ہو کر خدا تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہے۔ آخر اس پر کسی قدر غور کرنے سے مسلمان یہ سمجھ گئے کہ وہ مسلمان احکام الہی سے غفلت برتنے کے باعث پستی و ذلت کا شکار ہیں۔ ابھی لوگ چونک ہی رہے تھے کہ علامہ کا جواب شکوہ سامنے آیا، اور اس کے شائع ہونے پر یکایک مسلمانوں کی ذہنیت میں انقلاب آیا اور کچھ ہی مدت میں ترقی کی راہیں کھلنے لگی۔ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا پہلا بند ہے: کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں میں بھی غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں خود کیوں اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤں اور فائدے کو نظر انداز کر دوں، آنے والے مستقبل کی کیوں فکر نہ کروں اور گزری ہوئی رات ہی کے غم میں کھویا رہوں، بلبل کے نالے سنوں اور خوب کان لگا کر سنتا رہوں، اے میرے ہم نوا میں بھی کوئی پھول ہوں جو بلبل کے یہ نالے سن کر کے خاموش رہوں۔ میرے شعر و سخن کی صلاحیت مجھ میں ضرورت پیدا کر رہی ہے، خاکم بدہن مجھے اپنے اللہ سے شکوہ ہے۔ نظم کا دوسرا بند ہے: بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ علامہ اقبال نظم کے دوسرے بند میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس مولا کریم کی رضا پر راضی رہنے کے انداز میں مشہور ہیں۔ ہم اپنے دکھ کی داستان سناتے ہیں، اور وہ اس لیے سناتے ہیں کیونکہ ہم مجبور ہیں۔ ہم ایک طرح سے خاموش ساز ہیں جو فریاد سے بھرے پڑے ہیں۔ اس صورت میں اگر ہمارے ہونٹوں پر فریاد آتا ہے تو ہم معذور ہیں۔ اے خدا، تو اپنے با وفا بندوں کا شکوہ بھی سن لے، اور ہم جو تیرے حمد و ثنا کرنے کے عادی ہیں، ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ نظم کا تیسرا بند:
थी तो मौजूद अजल से ही तेरी जात कदीम। फूल था ज़ेब चमन और न परेशान थी शमीम। शर्त इंसाफ है ए साहिब अल्ताफ अमीम, बूए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम। हमको जम्मियत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। अल्लामा इकबाल नज़म के तीसरे बंद में कहते हैं, अगरचे तेरी कदीम ज़ाते करीम अजल ही से मौजूद थी और मौजूद है और मौजूद रहेगी, और फूल चमन की आराइश करने वाला था, लेकिन उसकी खुशबू अभी फैली ना थी। यानी तेरी ज़ात ही से कायनात की ज़ेबाइश थी और अभी तेरी सिफात का इजहार नहीं हुआ था। ए साहिब अल्ताफ अमीन, तो ही इंसाफ से बता दे कि फूल की खुशबू क्यों कर फैलती अगर नसीम ना होती, यानी सुबह की हवा ना चलती। सुबह की हवा चलती है तो खुशबू फैलती है। यहाँ पर नसीम जो लफ्ज़ है ये इस्तिआरा है, यानी मुसलमानों का जिन्होंने सिफात इलाही को सारे जहां में इस तरह फैलाया जिस तरह बाद नसीब खुशबू फैलाती है। अजीज तलबा, यहाँ पर इकबाल कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है वो है जमइयत, यानी हमारे लिए परेशानी जमइयत खातिर का बाइस थी, वरना क्या तेरे महबूब यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दीवानी थी जो यूं दुनिया में बिखर कर तेरे सिफात फैला रही थी। नज़म का चौथा बंद, हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर। खो गरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। नज़म के चौथे बंद में कहते हैं कि हम, अजीज तलबा, यहाँ हमसे मुराद उम्मत मुस्लिमा है, कि हमसे पहले तेरे जहां का बड़ा अजीब मंजर था। कहीं तो इंसान पत्थर के बुत बनाकर उनकी पूजा करते थे और कहीं उन्होंने दरख्तों को अपना माबूद बना रखा था। इंसान की नजर गोया नजर आने वाली मादी जिस्म या शे की आदि थी। तेरी तरफ के तू अर्श पर है, उनकी कोई तवज्जो न थी। भला इस सूरत में कोई नजर न आने वाले खुदा को क्यों कर मानता और उस पर ईमान क्यों कर लाता। ए यार, अब मुझे मालूम है कि कोई तेरा नाम लेता था या नहीं लेता था, लेकिन तुझ पर ईमान लाने का ये काम तो सिर्फ मुसलमानों की कुव्वत बाजू ने किया, यानी बातिल कुव्वतों के खिलाफ जिहाद करके तौहीद की इशाअत की और नजरिया तौहीद एज़दी फैलाया। नज़म का पांचवा बंद है, बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तुरानी भी, अहले चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। इकबाल नज़म के पांचवें बंद में कहते हैं कि इसी दुनिया में सल्जूक भी आबाद थे और तुरानी भी। चीन में चीन कौम आबाद थी जो बुद्ध मत की पैरोकार थी और गालिबन आज भी पैरोकार है। ईरान में सासानी खानदान की हुकूमत थी जो आतिश परस्त थी। फिर इसी जहान में यूनान में यूनानी भी रहते थे और यहूदी और ईसाई भी इसी दुनिया के बाशिंदे थे। लेकिन ए मेरे मौलाए करीम, तो ये देख के तेरे नाम पर किसने तलवार उठाई और जो बात बिगड़ चुकी थी उसे किसने संवारा। ये मुसलमान ही थे जिन्होंने बातिल कुव्वत और बुत परस्ती के खिलाफ जिहाद किया
اور تیری توحید کی اشاعت میں لگے رہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی، اور یوں اس بگڑی ہوئی بات کو سنوارا، یعنی بت پرستی کو ختم کیا اور توحید کی تبلیغ عام کی۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آ رہا ہوں، خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ہم ہی مسلمان تھے جنہوں نے بڑی دلیری سے توحید کی اشاعت کی خاطر اپنی جان کی قربانی لگا دی، اپنی جان لٹا دی، اور باطل قوتوں اور حکمرانوں سے ٹکر لے کر ان کا خاتمہ کیا۔ اس عظیم مقصد کے خاطر ہم بلا خوف و خطر کبھی خشکیوں میں اور کبھی دریاؤں، کبھی سمندروں میں ان باطل قوتوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ ہم نے اشاعت توحید کی خاطر کبھی تو یورپ کی کئی ممالک فتح کر کے وہاں کے گرجا گھروں میں اذانیں دی، اور کبھی افریقہ کے بے حد تپتے ہوئے ریگستانوں میں پہنچ کر یہ عظیم کام سر انجام دیا، اور اسلام کا پرچم لے رہا ہے۔ ہم مجاہدین کی نظروں میں دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کی کوئی اہمیت نہ تھی، ہم ان سے مرعوب نہ ہوتے تھے، ہم ان سے پورے طور پر بے خوف تھے۔ چنانچہ اس سے ٹکر لینے کے لیے اور توحید کی اشاعت کی خاطر ہم تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھتے تھے، ہم موت کی پرواہ کیے بغیر اپنا جہاد جاری رکھتے تھے، اور کسی بھی بڑی سے بڑی قوت سے دب کر ہم اشاعت توحید کے جذبے سے خود کو خالی اور محروم نہ کرتے تھے۔ نظم کا 7واں بند ہے۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی؟ اقبال اس بند میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے آقا، ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہی جنگوں میں شریک ہونا تھا، ان کی مصیبت سے ہم بے نیاز رہتے تھے، اور تیرے نام کی عظمت اور اشاعت توحید کی خاطر ہم ان جنگوں میں دشمنوں کی تلواروں کا نشانہ بھی بنتے تھے، لیکن ہمارا یہ جہاد جاری رہتا تھا، ہمیں اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہ تھی، اور ہمارا یہ جہاد کسی حکومت اور دنیاوی مفاد کی خاطر نہ ہوتا تھا کہ ہم جو جنگ کے میدانوں میں سر بکف رہتے تھے یا ہر وقت جہاد پر آمادہ رہتے تھے، یہ سب اس دنیا میں دولت کی خاطر کرتے تھے، یا ہر وقت اگر اس سے ہمارا مقصد دنیاوی مال و دولت کا حصول ہوتا اور ہم اس مال و زر پر ہی لٹو ہوتے، تو پھر ہم بت بیچنے کی بجائے بت کیوں توڑتے؟ یعنی بت بیچ کر کے ہم دولت حاصل کرتے۔ عزیز طلبہ، اگر اسی شعر پر اگر غور کیا جائے تو ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ محمود غزنوی کے سومناتھ کے مندر توڑنے کی طرف اشارہ ہے اس شعر میں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ہندو اسے بے پناہ دولت دیتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، دولتوں کو ٹھکرا دیا اور بت توڑ کر توحید اور اسلام کا پرچہ محمود غزنوی نے بلند کیا۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ذات کریم، ہم باطل قوتوں کے خلاف جہاد میں پوری طرح ڈٹ جاتے تھے، چنانچہ دشمن قوت کا بڑے سے بڑا لشکر بھی ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا، جبکہ بڑے بڑے دلیروں
اور بہادروں کے پاؤں بھی میدان جنگ میں اکھڑ جاتے اور وہ بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ اگر کوئی ملک یا قوم تیری توحید اور اسلام سے سرکشی یا بغاوت کا مظاہرہ کرتی تو ہم اس سے بگڑ جاتے یا تیرا قہر بن کر اس پر ٹوٹ پڑتے تھے، اور اس موقع پر ہمارے لیے تلوار تو کیا چیز تھی، ہم توپوں کے آگے بھی ڈٹ جایا کرتے تھے، ہمیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی، ہمارا مقصد صرف اور صرف تیری توحید کی اشاعت اور باطل کا خاتمہ ہوتا تھا۔ اپنے انہی عظیم جذبوں اور ولولوں سے ہم نے ہر دل پر تیری توحید کا نقشہ بٹھایا، اور اس سلسلے میں اس عظیم مقصد کے حصول میں اگر ہمیں دشمن کی تلواروں کا بھی نشانہ بننا پڑا، پھر بھی ہم توحید کا پیغام سنائے بغیر نہ رہ سکے۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے؟ شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے؟ توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے؟ کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے؟ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو؟ کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو؟ علامہ اقبال اس بند میں کہتے ہیں کہ یا رب، اے پروردگار، تو ہی بتا دے کہ در خیبر کس نے اکھاڑا۔ اور در خیبر کیا ہے؟ یعنی اسلام کے آغاز میں مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ، جس میں یہودی قلعہ بند تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ فرمایا۔ اس قلعے کا مضبوط دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ کر لشکر اسلام کو اس کے اندر جانے کی راہ نکال دی تھی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ در خیبر۔ اور قیصر کے شہر کو کس نے فتح کیا تھا؟ قیصر جو قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یا رب، تو ہی بتا دے کہ در خیبر کس نے اکھاڑا، اور قیصر کے شہر یعنی قسطنطنیہ کو کس نے فتح کیا؟ قیصر روم کے بڑے لشکر کو کس نے شکست فاش دی؟ کس نے شکست دی؟ پھر کس نے لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا؟ کفار کے بڑے بڑے لشکروں کو کس نے تلواروں سے کاٹ کر رکھ دیا تھا؟ نیز ایران کے آتش کدا کو کس نے ٹھنڈا کیا تھا، اور کس نے پھر یزداں کا تذکرہ یعنی ذکر کو زندہ کیا تھا؟ یہاں پر عزیز طلبہ ایک لفظ آیا ہے آتش کدا، یعنی یہ ایران کی ایک بہت زبردست آگ تھی جس کی پوجا کرتے تھے۔ ایرانی آتش پرستوں کے نزدیک دو خدا تھے، اس بات کو یاد رکھنا، ایرانی آتش پرستوں کے نزدیک دو خدا تھے، یزدہ نیکیوں کا اور اہر یمن برائیوں کا خدا تھا۔ یزدہ جو نیکیوں کا خدا تھا اس کو وہ خدا کہتے تھے، اور اہر یمن اس کو وہ شیطان کہا کرتے تھے۔ لیکن ایران کی فتح کے بعد وہاں تیزی سے اسلام پھیلا، اور تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ تو اس کا جواب ہے ظاہر کہ مسلمانوں نے کیا۔ لیکن وہ کون سے مسلمان تھے، اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟ کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی؟ کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی؟ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے؟ نظم کے 10ویں بر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے خدا بند کریم، تو ہی بتا کہ دنیا میں اتنی قوموں کے ہوتے ہوئے بھی وہ صرف اور صرف ایک قوم کون تھی جو تیرے عشق کے جذبے سے سرشار تھی، اور جس نے صرف تیرے خاطر جنگوں کی زحمتیں اٹھائیں اور دنیاوی دلچسپی اور مفادات سے کوئی سروکار نہ رکھا۔
کس قوم کی تلوار نے دنیا کو فتح کر کے اس پر حاکم بنی، یعنی تیرے نام کا دبدبہ پیدا کیا؟ پھر کس قوم کی تکبیروں سے تیری دنیا بیدار ہوئی، یعنی تیری توحید سے دنیا روشن ہوئی؟ وہ کون سی قوم تھی جس کے خوف اور دبدبے سے بتوں کے بے حس اور ٹھوس جسموں پر بھی کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور وہ بت منہ کے بل گر کر تیری توحید کو تسلیم کرنے لگتے تھے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ سب عظیم کارنامہ امت مسلمہ نے انجام دیا، اور اشاعت توحید کے سلسلے میں ہر طرح کی مصیبتوں اور جان کی قربانی وغیرہ کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال نظم کے 11ویں بند میں کہتے ہیں کہ جب کسی جنگ کے موقع پر نماز کا وقت آ جاتا تھا اور امت مسلمہ یہی جنگ میں شریک ہوتی، قبلہ روح ہو کر تیرے حضور سر بسجدہ ہوتی، تو اس وقت ایک ہی صف میں محمود اور ایاز یعنی آقا اور غلام کھڑے ہو جاتے، اور صورتحال یہ ہوتی کہ اس وقت غریب اور امیر سبھی ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے، ان میں آقا اور غلام کی کوئی تمیز اور تفریق نہ رہتی، ایسا کوئی امتیاز نہ رہتا۔ چنانچہ تیرے حضور پہنچنے پر غلام، آقا، امیر، غریب، گورا، کالا سبھی ایک ہو جاتے، سبھی محتاج ہو جاتے، اس لیے کہ تیرے نزدیک سب انسان برابر ہے، کسی کو کسی دوسرے پر سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے برتری حاصل نہیں ہے۔ اس بند میں اسلامی مساوات کی بڑی زبردست اور حقیقی تصویر کشی کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، آج آپ دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہے اور ہمارے اسلافوں کا حال کیا تھا۔ عزیز طلبہ، کے 11 بندوں کی تشریح تھی۔ السلام علیکم، خوش رہو، آباد رہو، خدا حافظ۔